قربانی کیا ہے؟ قربانی مخصوص ایام میں مخصوص جانوروں کو اس نیت سے کہ تقرب الہی حاصل ہو، اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا، ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس کی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ عید کے دن، یہ جو قربانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا پہلا دن یعنی 10 ذی الحجہ کا دن، فرمایا کہ میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ عید کے دن خون بہاؤ سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں منظور مقبول نہیں ہے۔ خون بہاؤ سے بڑھ، اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی بارگاہ میں عید الاضحیٰ کے دن قربان کر دے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دے، تو فرمایا کہ وہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی اتنا افضل نہیں ہے جتنا کہ عید الاضحیٰ کے دن خون بہاؤ افضل ہے۔ تو یہ قربانی کی افضلیت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اتنا افضل کیوں ہے؟ فرمایا یہ تو سیدنا جد انبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ کیا سنت مبارکہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں، تو رب نے آپ کی بیٹی کی جگہ بیٹے کو نازل فرما دیا، فرمایا کہ وہ فدیہ ہو گیا جان کا، یعنی کہ اگر جان کا فدیہ جانور ذبح کرنے سے بڑھ کر کچھ ہوتا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کو اختیار فرماتے، لیکن آپ نے قربانی کو اختیار فرما کر یہ بتا دیا کہ جان کا فدیہ، یہ جو تمہارے قربانی کا نظام ہے، اس سے ذبح کرنے سے افضل کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں نہیں۔ فرمایا حضرت اللہ علی قاری علیہ الرحمہ قرآن مفسرین میں، قرآن بزرگوں میں آتے ہیں، آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یوم النحر کے دن تمام عبادات سے افضل خون بہاؤ ہے، تمام عبادات سے، صدقے سے افضل، ہر شے سے افضل اس دن خون بہاؤ۔ ہمارے یہاں ایک سیکولر طبقہ ہے، ایک لبرل طبقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جی آپ خام اتنے جانوروں پر اتنے پیسے لگاتے ہیں، you are wasting your money and your time upon these animals, you should not do like this۔ تو کہتے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کیا کریں کہ آپ معاشرے میں کوئی اور خیر کا کام کر لیں، آپ معاشرے میں شادیاں کرا دیں، آپ معاشرے میں غریبوں کے گھر راشن ڈلوا دیں۔ ہاں اسلام غریب کے گھر راشن ڈلوانے کا بھی کہتا ہے، اسلام بچیوں کی شادی کرانے کا بھی کہتا ہے، اسلام صدقے کا بھی حکم دیتا ہے، مگر فرمایا قربانی، فرمایا عید الاضحیٰ کے دن اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دے تو وہ قربانی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ وہ جو خون بہاؤ ہے نا، ذبح کرنا اللہ کے نام، بسم اللہ اللہ اکبر، خون بہاؤ کرنا، فرمایا اس خون بہاؤ سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کو، جب قربانی کے جانور لو، طاقتور جانور لو، صحیح جانور لو، فرمایا صحیح جانور یہ کس لیے ہے؟ یہ کس لیے تم لوگ اتنا پیسہ لگا رہے ہو؟ ملا علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں کل بروز قیامت یہ اپنے ایک عضو کے ساتھ، یعنی اپنے کھروں کے ساتھ، یعنی اپنے سینگوں کے ساتھ، یعنی اپنی دم کے ساتھ، یعنی پورا جانور، فرمایا کہ وہ جانور کل بروز قیامت میزان پر تولا جائے گا، ایک عضو کے ساتھ تولا جائے گا، ایک عضو کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ علیہ حدیث کو نقل فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کو، قربانی کے جانوروں کو طاقتور جانور کا انتخاب کرو، کیوں؟ کیونکہ کل بروز قیامت کہ جب امت مصطفیٰ کریم صلی
جانور جو قربانی کا جانور ہے، دیکھیں ایک تو جانور ہے جو روڈ میں گھوم رہا ہے نارمل، ایک جانور ہے آپ پال رہے، ایک جانور ہے اس کی نسبت قربانی کے ساتھ ہو گئی، فرمایا کہ اس نسبت میں اس جانور کو تمام کے اوپر افضلیت عطا فرما، فرمایا کہ اب اس جانور کی عزت ہے، اب اس کا بھی اکرام ہے، اب اس کی توہین نہیں ہو سکتی، اب اس کو مارا نہیں جا سکتا، اب زمین کا کام نہیں لیا جا سکتا اس سے، فرمایا کہ جو جانور کو تم نے قربانی کے لیے لیا اس سے زمین کا کام نہیں لے سکتے، کیوں نہیں لے سکتے؟ وہ جانور ہے کسی کام کے بے زبان ہے، اس کا کام ہے پھر بعد میں قربان کر دیں گے، فرمایا نہیں، اس جانور کی نسبت قربانی کے ساتھ جڑ گئی ہے، یہ نسبت جڑنے کا ایک سچا ملا کہ اب یہ جانور تمام جانوروں سے افضل ہو گیا، اب اس کی افضلیت بڑھ گئی، اب اس کی تکریم بڑھ گئی، اب اس کی عزت بڑھ گئی، کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا کہ یہ جو جانور ہے قربانی کے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، کیا فرمایا؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، پھر فرمایا جانور کیسا ہو، ہم کیسے جانور کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کریں، وہ جانور اس کی عمر کیا ہو، وہ دکھنے میں کیسا ہو، فرمایا جانور کی عمر اگر تو وہ اونٹ ہے تو اس کی عمر 5 سال پوری عمر کا اونٹ جو ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کیا جائے گا، پھر فرمایا گائے، بچڑا، بھینس، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کے معاملے میں تو پرانے فقہاء ہیں، حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے کیونکہ یہ گائے کی ایک نسل ہے، عرب میں بھینس نہیں ہے تو اس لیے قرآن میں اور احادیث میں ہمیں اس کا زیادہ تذکرہ نہیں ملتا، مگر امام مالک آپ صحابہ کے دور میں بھی رہے، آپ صحابی کے دور میں رہے، تابعی ہے، پھر تابعین میں بھی آپ کا شمار ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ بھینس جو ہے وہ بھی گائے کی ایک نسل ہے، اس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کی عمر 2 سال ہو، پھر فرمایا بکرے، بکری، بھیڑ، میٹا، ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرے تو فرمایا ان کی عمر 1 سال ہونا چاہیے، جو 2 دانت ہمارے معاشرے میں ایک سیدھی ہم نے ایک سائن بنایا ہوا ہے اس کی عمر کو پہچاننے کا، تو وہ 2 دانت ہے، وہ 2 دانت ہو تو آپ اس کی قربانی کریں۔ مینڈے کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ 6 ماہ کا بھی ہو، مینڈا ہے 6 ماہ کا بھی ہے مگر وہ اتنا فرما ہے، اتنا طاقتور ہے کہ محسوس ہو کے 1 سال کا ہوتا ہے، فرمایا اب اس کی قربانی بھی جائز کی جائے۔ پھر بہت سارے لوگ الگ الگ سوال کرتے ہیں کہ اس جانور میں کیا عیب نہیں ہو، کیا عیب ہو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا 4 عیب ہیں، ان سے پاک ہونا چاہیے جانور، کیوں پاک ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ کل بروز قیامت پورے صراط پر آپ کی سواری ہوگا، آپ نے اس پر سوار ہو کر پورے صراط سے گزرنا ہے، اور اس کی بشارت میں اپنے گھر سے نہیں دے رہا، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام 1400 سال پہلے فرما کر چلے گئے، یہ آپ 1400 سال پہلے فرما کر چلے گئے، فرمایا جانور اندھا نہ ہو، اس کا اندھا پر ظاہر نہ ہو، مارکیٹ میں 100 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، 100 قسم کی دھوکے بازی ہے، چال بازی، گمان کے پھرا کے اپنا سودا بیچتے ہیں، لیکن یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے وہ جانور جو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے لے لیں، وہ ایسے ہی بس قربانی کرنی ہے کوئی بھی لے لے ایسے ہی، فرمایا نہ اللہ اکبر۔ ایک اور بات مجھے ساتھ یاد آ گئی، ہم یہ علوم کا ذکر کرتے ہیں پھر وہ اگلی بات ڈسکس کرتے ہیں، فرمایا کہ ایک تو جانور اندھا نہ ہو، اس کا اندھا پن ظاہر نہ ہو، پھر فرمایا جانور لگڑا نہ ہو، وہ اتنی اس میں طاقت ہو، اس کی ٹانگیں وہاں سب برابر ہو، سلامت ہو کہ وہ چل کر قربان گاہ تک آ سکے، پھر فرمایا کہ اس کے اوپر کوئی بیماری ظاہر نہ ہو، یعنی کہ یہ پچھلے سال ہمارے بقرہ عید میں کیڑوں کا بڑا نظام چلا کہ ان کے اندر دانے ہو گئے اور دانوں کے اوپر کیڑے اور سارا نظام، اگر تو جانور کے اوپر کوئی زخم واضح ہے اور وہ زخم بڑا نظر آنے والا، چھوٹا موٹا زخم، چھوٹا سا کوئی کٹ ہے تو وہ ایک نارمل چیز ہے، لیکن اگر کوئی زخم واضح ہے، بڑا زخم نظر آنے والا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جانور بیمار ہے، اور بیمار جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس بات پر کہ ہم نے پتا کہ قربانی کرنی کوئی بھی جانور لے لے، بس ہمیں دیکھیے ہمیں تو اس کا
تمہاری خوش دلی کے ساتھ ہو. فَطِيبُ بِهَا نَفْسًا، فرمایا کہ تمہارا نفس جو ہو وہ اس پر بالکل مطمئن ہو اور تم خوشی سے اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانی پیش کرو تو وہ قربانی قبول کی جائے گی. پھر فرمایا حصوں کے معاملے میں کوئی کہتے ہیں اونٹ میں 15 حصے ہیں، کوئی کہتا ہے گائے میں 8 ہیں، 10 ہیں، 11 ہیں، بکرے میں 2 ہیں، 3 ہیں، پورا گھر ہے کہ ایک ساتھ بکرے کا کریں گے. تو فرمایا کہ اونٹ کی جو قربانی ہے اس میں بھی 7 حصے ہیں، گائے کی جو قربانی ہے اس میں بھی 7 حصے ہیں، بکرے میڑھی کی قربانی ایک ہی حصے پر مشتمل ہے. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ خیال کرو، ایسے شامل کر سکتے ہیں کہ میں نے عقیدہ کرنا ہے، آپ قربانی کا جانور لے رہے ہیں، آپ نے ایک گائے لی اس میں 2 حصے لے لیے، وہ 2 میں میری نیت ایک میں قربانی ایک میں عقیدہ ہے، قبول اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منظور و مقبول ہے. مگر کسی ایسے شخص سے بچے، مفسرین نے فقہاء نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو لکھا، فرمایا مگر ایسے شخص سے بچے کہ جس کی خواہش صرف گوشت حاصل کرنا، کہ بھئی میں صرف اس لیے حصہ ڈالنا کہ مجھے گوشت پورا چاہیے، مجھے اتنا ہی گوشت چاہیے، اور فرمایا کہ وہ گوشت کے لیے حصہ ڈالنا ہو، فرمایا کہ اگر وہ شخص شامل ہوگا تو تمام کی قربانی ضائع ہوگی، تمام کی قربانی ضائع ہو گئی اور کسی ایک کی بھی قبول نہیں ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کے معاشرے کے سوالات میں سے ایک سوال، بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر قصاب کو، جو قصائی ہے، اس کو اگر ہم بطور اجرت گوشت دے دیں یا اس کو بطور اجرت کھال دے دیں تو کیا یہ جائز ہے حضرت؟ تو یہ بالکل فقہاء نے فرمایا ناجائز ہے. قربانی کا گوشت، قربانی کی کھال بطور اجرت دینا، بیچنا، قربانی کی کھال بیچے ہم اپنے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اپنا کوئی سسٹم سیدھا کرنے کے لیے، تو فرمایا فقہاء نے سخت ناجائز عمل ہے اور اس عمل کے لیے وہ کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا. پہلے تو 3 دن کا بہت معمول تھا، مگر پھر قربانی 4تھے دن پر بھی آ گئی، کچھ لوگ 4تھے دن کو قربانی کرتے ہیں. تو میں حدیث مبارکہ نقل کر رہا ہوں، سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ اس کے راوی ہیں اور آپ نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث مبارکہ ڈائریکٹ سنی اور اس کو روایت کروا دیا. پرانا کیا ہوتا تھا جب اسلام نیا نیا آیا، قربانی کا حکم بھی نیا آیا حکم تھا، تو فرمایا کہ گوشت جو ہے اس کو 3 دن سے زیادہ نہ رکھو. پھر بعد میں اس کی ممانعت ختم ہو گئی، پھر فرمایا کہ اس کو رکھ سکتے ہو. تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی گوشت کو ہم آگے تک رکھ سکتے تو قربانی بھی 4 دن ہو سکتی ہے. تو ایسا تو نہیں ہوتا گوشت کو پورا سال رکھ لیں، اگر ہم پورا سال گوشت رکھیں یا پورا سال گوشت نہ تو کیا قربانی پورا سال ہوگی؟ تو فرمایا قربانی پورا سال نہیں ہو سکتی. قربانی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی کسی حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن 10 ذی الحجہ کے بعد 2 دن ہے، اس کے بعد قربانی قبول و منظور نہیں ہے. پھر کچھ لوگوں کا ایک اعتراض ہے کہ قربانی جو ہے وہ تو بس حج کے ساتھ ہے، قربانی جو ہے وہ تو بس حج کے ساتھ ہے، تو وہ جو حج والی قربانی وہ تو شکرانہ ہے، وہ جو قربانی حج والی آپ بار بار ہر سال جانور نہ لایا کریں، آپ کو جب حج میں جائیں قربانی کرتے باقی اللہ کی راہ میں لگائیں، اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر لگائیں. ہے جی؟ تو وہ اب یہ حدیث بات سن لیں. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حج مبارک فرمایا اپنی زندگی میں، وہی پہلا حج ہے، وہی حجۃ الوداع ہے. اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ نحر فرمایا اور ان 100 میں سے 53 کو آپ نے اپنے دست کریم سے نحر فرمایا. پھر کیا فرمایا کہ اب یہ تو ایک دفعہ آپ نے حج فرمایا، یہ تو ایک دفعہ قربانی فرمائی، لیکن 10 سال آپ مدینہ پاک میں مقیم رہے اور آپ فرماتے ہیں، صحابہ علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا کیا معمول تھا کہ آپ ہر
ان کو اپنے سامنے کراؤ. فرمایا کیا ہوتا ہے جی قربانی سے؟ کیا ہوتا ہے جی گوشت؟ یہ گوشت سے کیا ہوتا ہے؟ یہ گوشت اللہ کی بارگاہ میں جائے گا. یہ قربانی، یہ خون اللہ کی بارگاہ. فرمایا کوئی خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتا، کوئی گوشت اللہ کی بارگاہ، کوئی پائے، کوئی کھال، کچھ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتا. فرمایا کیا جاتا ہے؟ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں بندہ ہے مومن کا تقویٰ جاتا ہے کہ اس کے دل میں کتنا تقویٰ تھا. مجھے فرمایا نا تقریب بیا نفس، کہ اس قربانی کے ساتھ اس کا نفس بالکل خوش ہونا چاہیے کہ میں بالکل اپنے دلی خوشی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مال اور یہ قربانی خرچ کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ قربانی گوشت خون کیا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں صرف اور صرف تقویٰ پہنچتا ہے، اور یہی بنیاد ہے. پھر فرمایا کہ خون بہانے سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی یہ خون کیوں بہا رہے ہو؟ کچھ اور کر لو، اتنا خون خون نظام. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ یہ جب تمہاری قربانیاں ہو رہی ہو تو تم ان کے سامنے موجود رہا کرو. کیوں موجود رہا کرو؟ کیونکہ یہ جو ان کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے. اب آپ نے سبحان اللہ کہا، ٹھیک ہے میں سبحان اللہ کہلواتا ہوں، نہ میرا یہ مزاج ہے نہ ہمیں یہ طریقہ ہے، لیکن میں اپنی بات پہ بھی نہیں کہلوا رہا. آپ نے بات کو سبحان اللہ کہنا کہ میرے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا. وہ جو امت کو درس دے کر چلے گئے، وہ جو امت کے لیے آسانیاں پیدا کر کے چلے گئے، میں کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جو خون زمین پر گرتا ہے اس کا پہلا قطرہ زمین سے لگتا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کوشش و مغفرت فرمائے. ہے نہیں کوئی ایسا بھی نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. پھر فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی جو ہے سنت ہے، اور آپ ہی نے اس کو پسند فرمایا. قربانی کس پر واجب ہے؟ کون قربانی کر سکتا ہے؟ 5 منٹ رہ گئے اور یہ آخری مسئلہ بیان کرتے ہیں نصاب قربانی. قربانی کس پر واجب ہے؟ کون قربانی کرے گا، کون نہیں کرے گا؟ فرمایا کہ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے. صاحب نصاب کون ہے؟ تو دیکھیں نصاب تو وہی زکوٰۃ والا 7.5 تولہ چاندی سونا، 52.5 تولہ چاندی، نصاب تو وہی زکوٰۃ والا، لیکن کچھ ایڈیشن ہے اس کے ساتھ. نصاب تو وہی ہے. فرمایا کہ اگر تمہارے پاس صرف سون ہی سون ہے تو پھر تو 7.5 تولہ سونے کا بھروسہ کیا جائے گا. اگر تمہارے پاس کچھ سونا کچھ چاندی ہے تو فرمایا کہ اب وہ سونا چاندی ملا کر اس کی قیمت دیکھی جائے گی. یعنی کہ سونا 2 لاکھ روپے تولہ ہو گیا ہے تو اس کی قیمت 1 تولہ 2 لاکھ کا ہو گیا ہے. اس کی قیمت دیکھی جائے گی. 1 تولہ سونا پڑا ہے، آپ کو کچھ چاندی پڑی ہے، آپ نے اس کو ملایا، اس کی قیمت دیکھی، اگر وہ قیمت 52.5 تولہ چاندی سے اوپر ہے تو پھر اب آپ کو قربانی واجب ہے اور آپ نے قربانی کرنی ہے. صرف ایک چھوٹی سی اور چیز، زکوٰۃ کا ایسا ہے کہ اس کے اوپر سال گزرنا حولان حول کا ہونا ضروری ہے کہ مال کے اوپر سال گزرے گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ دی جائے گی. تو قربانی میں ایسا نہیں ہے. قربانی میں اگر عید کے دن بھی آپ کے پاس اتنا مال آ گیا ہے نصاب اتنا، تو اب آپ واجب ہو گئی قربانی آپ نے. اب قربانی آپ نے کرنی ہے. دوسرے دن آ گیا آپ نے دوسرے دن کرنی ہے، تیسرے دن آ گیا آپ نے قربانی نہیں چھوٹے گی. اگر قربانی آپ پر وجود ثابت ہو گیا، نصاب سال گزرنا ضروری نہیں، عید کے دن بھی آپ کے پاس پیسے آ گئے تو اب آپ کو قربانی واجب ہے. ایک اور چھوٹی سی بات، مال کا جس طرح نصاب زکوٰۃ میں مال کا نامی ہونا شرط ہے کہ اس میں نمو ہو، اس میں گروتھ ہو، وہ آگے بڑھنے والا ہو. تو فرمایا کہ یہ جو نصاب قربانی ہے اس میں مال جو ہے وہ غیر نامی بھی مال میں شامل کیا جاتا ہے. مال غیر نامی سے مراد ہمارے گھر میں ایکسٹرا گاڑی ہے، ایک گاڑی تو ہمارے استعمال کی ہے، ایک ایکسٹرا بائک ہے، ایکسٹرا اور گھر کا سامان ہے. فرمایا کہ ان تمام سامان کو اس کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، لیکن اس تمام سامان کو ملا کر
کہ عید الاضحیٰ کی قربانی میں اور ہماری قربانی میں یہ فرق ہے کہ عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہے، حج کی جو قربانی ہے وہ شکرانے کی قربانی ہے، اور یہ جو ہمارے یہاں عید الاضحیٰ کی قربانی ہے یہ وجوب کی قربانی ہے کہ اب یہ آپ کے اوپر واجب ہے تو آپ نے کرنی ہے۔ لیکن اگر حج پہ کوئی گیا ہے، مال نہیں تھا، غریب تھا، اس کو پیسے دے کے بیچ دیا کسی نے، تو اب وہ غریب ہے، فقیر ہے، امیر ہے، غنی ہے، کچھ بھی ہے، اب وہ حج پہ گیا ہے تو اب اس کے لیے شکرانے کی قربانی لازم اور واجب آ گئی ہے۔ لیکن اگر وہ غریب اپنے ملک میں ہوتا ہے، مقیم ہوتا ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو اب اس کے اوپر کوئی قربانی کا وجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ رب ہمیں دین اسلام کی سمجھ حاصل کرنے والا بنا، یہ جو دین کے مسئلے ہیں، فقہ کے جو مسئلے ہیں تو سیکھنے والا بنا۔ آقا نے آخری بات آقا نے یاد آ گئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین کے لیے، یہ جو فقہ کا علم ہے، دین کی سمجھ بوجھ کا علم، سوالات، فرمایا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو چن لیا کرتا ہے۔ ہر کسی کو یہ شے نہیں ملتی، ہر کسی کے اندر یہ جھنجھلاہٹ، ہر کسی کے اندر ایسی تڑپ نہیں ہوتی کہ بھائی میں جا کے وہ سوال کروں، کوئی چیز سیکھ لوگ چھوڑ، ٹھیک ہے ہمیں اتنا پتہ ہے نا، ہمارے لیے ابھی یہی پورا ہے، ہمیں جب تک پتہ نہیں ہوگا تب تک ہمارے اوپر حکم نہیں لگے گا، جب حکم نہیں لگے گا تو ہم بری ہیں، تو بری ساری زندگی گزاریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب ہمیں آج ہم نے جو کچھ بھی احادیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے قربانی کے مسائل، قربانی کے وجوب، تمام چیزوں کو سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر عمل پیدا ہونے والا بنائے۔ دین متین علیہ السلام پر جو آقا علیہ السلام کے دین متین لے کر آئے ہیں، اس پر استقامت کے ساتھ چلنا نصیب فرمائے۔ ہماری زندگی رسول